انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی KPK میں بعض اداروں میں قانون پاس ہوا تھا کہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے, خواتین لڑکیاں عبایا لیں گی, لیکن گورنمنٹ نے اس قانون کو بولو بھائی ختم کر دیا. اس پر دینی جماعتوں کو بھرپور طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے, KPK کی عوام کو بھرپور طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے. والدین کو قطعاً یہ علم نہیں ہے کہ ہم اپنی نسل کو ایجوکیشن میں بھیج کر کس طرح تباہ کر رہے ہیں. دیکھو یورپ کے حالات سے تجربہ حاصل کرو, ان لوگوں کے وہی غلطیاں نہ دہراؤ جو غلطیاں وہ کر چکے ہیں. میں ایک پہلے بھی اس پہ بیان کر چکا ہوں کہ KPK میں آپ کو بہت حیا نظر آئے گی, بچوں میں ماں باپ کا احترام نظر آئے گا. ہمارے طلبہ تو بہت ساری قوموں کے ہوتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں KPK یا کوئٹہ کے جو طلبہ ہیں وہ اساتذہ کی خدمت میں عمومی طور پر سب سے آگے ہوتی ہیں. ان کے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. یہ ساری تربیت تیل ہو جائے گی کو ایجوکیشن سسٹم میں. لڑکی کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ میں لڑکی ہوں, میرا کوئی بوائے فرینڈ ہونا چاہیے, اور لڑکا یہ سیکھتا ہے کہ میں لڑکا ہوں, میری کوئی گرل فرینڈ ہونی چاہیے. پھر پسند کی شادیاں جو والدین کی مرضی کے بغیر, میں پسند کی شادی کے قطعاً خلاف نہیں ہوں, لیکن پسند بھی تو جو بچہ ہے نوجوان ہے بالکل. دیکھو چھوٹے بچوں کو ٹافی پسند ہوگی نا, چاکلیٹیں پسند ہوتی ہیں جو ان کی صحت کے لیے نقصان دیں, تو والدین کنٹرول کرتے ہیں بیٹا یہ چیز اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ اچھی ہے نہیں, شہد کھاؤ. تو والدین گائیڈ کرتے ہیں کہ بچی کو بھی سمجھائیں گے تیرا جس پہ دل آیا ہوا ہے وہ کمبخت ہیروئن کی چرسیوں کی نسل میں پیدا ہوا ہے, وہ ہمارے خاندان کا بیڑا غرق کر دے گا. دل نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ کسی بالی ووڈ کی اداکار سے اس کی شکل اور اسٹائل ملتا ہے تو بچی اس پہ عاشق ہو جائے گی. وہ تو نہ سمجھ ہے نا, وہ اس نے 500 روپے کا بیلنس ڈال دیا, کچھ چکنی چپڑی باتیں. کہ خواتین کی اللہ نے نیچر یہ بنائی ہے کہ ان سے کوئی محبت کے دو بول لے یہ فوراً پگھل جاتی ہیں. میں نے بھی بتایا نا کہ ماہرین نفسیات سے بھی ہماری سلام دعا رہتی ہے, ہر طرح کے طبقے سے. میں ایک چیز سن کے حیران ہو گیا, ایک بہت بڑے ماہر نفسیات ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ یورپ میں جو ماہر نفسیات, خوب سنیں اچھی طرح یہ بات, یورپ میں جو ماہر نفسیات ہے, جو خاص طور پر سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں, ان کو اپنے کسی پیشنٹ سے الگ سے دوستی لگانے پر پابندی ہے, عشق معاشقے پر پابندی ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر جب کوئی خاتون آتی ہے اور وہ بیچاری مظلوم ہو, تو اگر کوئی اس کے ظلم کی داستان شوق سے سنے گا, اسے گائیڈ کرے گا, تو عورت میں عشق کا عنصر بہت جلدی پیدا ہو جائے, فوراً اس کی فیلنگز اس کے ساتھ متعلق ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور ڈاکٹر اس فیلنگ کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس لیے انہوں نے لا بنایا کہ ڈاکٹر کو اس کی اجازت نہیں ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کوئی بھی مظلوم ہو, کوئی بھی پریشان ہو, کسی کے گھر میں ابا سخت ہیں, بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے شوہر تھوڑا سا ظالم ہے, زیادہ نہیں. بیگم صاحبہ نے کسی کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, جس بندے کو بتایا اس نے مشورے دینا شروع کر دیا, اور اس نے ہمدردیاں شیئر کرنا شروع کر دی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں. تو عورت کی طبیعت شوہر سے ہٹ کے کہاں مائل ہو جاتی ہے؟ بولو نا بھائی, اس بندے کی طرف. یہ تو میرے سامنے درجنوں کیس آ چکے ہیں ایسے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اپنی بیگم کو کوئی نفسیاتی پرابلم تھی, میں نے کہا کہ فلاں سے ذرا تم مشورے لے لو, وہ بہترین سائیکیٹرک ہے. تو بیگم صاحبہ اسی کی دیوانی لٹو. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ مسئلہ گیا, وہ نفسیاتی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجھے تو مانتی نہیں ہے. تو بہت ہو رہا ہے بھائی, سب جگہ نہیں ہو رہا, کہیں آپ بدگمان نہ ہوں گے, لیکن ہو رہا ہے بہرحال, اور یہ ہوتا ہے. تو کو ایجوکیشن سسٹم میں لڑکیاں جو نو عمر ہیں, ٹین ایجز لڑکیاں, ان کو تو بے وقوف بنانا آج کل باقاعدہ نیٹ پہ لوگ طریقے سیکھ رہے ہیں. تو یہ بے وقوف بنتی ہیں, ماں باپ پھر پریشان ہوتے ہیں, ہماری بچی کو ہیروئنچی کے ساتھ بھاگ رہی ہوگی, ہمارا کوئی خاندانی جوڑ ہی نہیں ملتا اس سے. تو یار تم نے تعلیمی ادارے بنائے ہیں, اس میں لڑکی کو لڑکے کے ساتھ بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ عبایا لے لے گی, اس کا تعلیم میں کہاں سے رکاوٹ بنے گی یہ چیز؟ اور شراب دیکھو, بچیاں اسکارف میں خدا کی قسم اتنی پیاری لگتی ہیں,
آپ دیکھو کوئی بچی اسکارف میں ہو, کوئی اسکرٹ پہن کے کھڑی ہو بغیر اسکارف کے, اسکارف والی بچی کے الگ ہی نور ہوگا, اس کو پتا چلے گا یہ پڑھنے کے لیے آئی ہے یہاں پہ. اسکارف ہٹا دو تو آپ کو لگے گا پڑھنے کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہے جو یہاں کرنے کے لیے آئی ہے یہ. لیکن ہماری گورنمنٹ نے اس قانون کو بولو بھائی ختم کر دیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ جو لبرل لوگ ہیں میرے بھائی, ان کو خدا کی قسم تعلیم کی دلچسپی نہیں ہے. یہ جو علماء پہ اعتراض کرتے ہیں نا سائنسی ترقی میں رکاوٹ, خدا کی قسم آپ کو نہ ترقی چاہیے نہ آپ کو تعلیم چاہیے, آپ کو غیرت لیس معاشرہ چاہیے آپ جیسا. جیسے آپ کی بیٹیاں بہنیں آپ کے قابو میں نہیں ہیں, ان کے 10 بوائے فرینڈ ہیں, آپ کی گرل فرینڈ ہیں, آپ کی ساری زندگی اسی میں گزری, آپ چاہتے ہو پوری قوم کو اسی جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے. تو میں کے پی کے والوں سے اللہ کا واسطہ کہہ کے, اللہ کے واسطے ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے کلچر کو بچاؤ. پنجاب کے ماحول میں کے پی کے میں بہت فرق ہے. پنجاب کو تو تباہ کر دیا انہوں نے. پنجاب یونیورسٹیوں میں لڑکیاں چرس پی رہی ہیں, لڑکیاں چرس پی رہی ہیں, اور یہ کم ہے, ابھی ہیروئن پیئیں گی آپ دیکھو فیوچر میں. اور ماں باپ کو اب ان چرس اور ہیروئن سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ماں باپ کہتے ہیں بچی اچھی ڈاکٹر بنے بے شک چرس پی کے بنے. وہ حقیقت غیرت تو ایک وقت تک ہوتی ہے نا, پر تو ختم ہو جاتی ہے وہ غیرت. وہ بھی معاشرے کے سامنے ایک حد تک ماں باپ ٹھہریں گے, اس کے بعد وہ بھی کمپرومائز کریں گے. چھوڑو بھائی, سبھی ایسے ہوتے ہیں. جس معاشرے میں سبھی بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہوں تو آپ اس معاشرے میں رہیں گے تو آپ بولیں گے یار کوئی بات نہیں, بھی بھاگ گئی تو کیا ہو گیا. پنجاب کے لوگ بھی بھائی مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, وہاں بھی علماء کی بہت بڑی تعداد ہے, لیکن ہماری یونیورسٹیاں غیرت کو کیا کر رہی ہیں, ختم کر رہی ہیں. تو پنجاب والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کلچر کے خلاف آواز اٹھائیں. سابق دور میں کو ایجوکیشن سسٹم باقاعدہ آئی ایم ایف سے قرضے اس شرط کے ساتھ دیے گئے ہیں کہ کو ایجوکیشن سسٹم ہوگا تو قرضہ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. تو حکومت کو چاہیے تھا کہ جب گن پوائنٹ پہ کو ایجوکیشن سسٹم کو بحال کیا جا رہا تھا اس وقت حکومت علماء سے مشورہ لیتی کہ بھائی کیسے ہم ان اسکولوں کو, آپ کے پاس مدارس میں اتنا فنڈ آتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی کلچر میں, اسلامی ماحول میں اپنے اسکولوں میں تعلیم دیں, تو آپ بتائیں کہ ہم قرضہ لیے بغیر کیسے ان اسکولوں کو چلا سکتے ہیں. بہت سارے راستے ہیں, لیکن آپ کو ان راستوں تک پہنچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جیسے لوگ کہتے تو ہیں کہ مولانا لوگ اسلام کو کیش کراتے ہیں. اصل بات یہ کہ ہمارے حکمران پاکستان کے اسلام ہونے کو کیش کرا رہے ہیں. جب جہاد کی بات آتی ہے, اسلامی ملک ہے, لڑو, اس کے لیے خون دو, اس کے لیے جان دو, اسلامی کنٹری ہے, میں بھی یہ بات کرتا ہوں کرنی چاہیے, لیکن پوری بات کرو. اگر اسلامی کنٹری ہے اور یقیناً ہے تو ہم اس کے لیے جان جو دینے کا جذبہ رکھتے ہیں, اس لیے نہیں کہ یہ پاکستان ہے, بلکہ اس لیے کہ یہ کیا ہے, ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. ورنہ انڈیا میں اور پاکستان میں ہماری نظر میں پھر کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ بہت سی چیزوں میں وہ ہم سے اچھا ہے. ان کے سائنسدان کم از کم چاند کے قریب پہنچ کے تو واپس آ گئے, ہمارے تو ابھی تک انڈا موڑ سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے سائنس ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے نکل گئے, بہت سی چیزوں میں. عسکری میدان میں میں مانتا ہوں کہ ہم سے پیچھے ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم سے آگے ہیں. تو میرے بھائی یہ پاکستان اگر اسلامی ہوگا تو پھر ہم اس کے لیے خون دینے کو عبادت سمجھیں گے. اگر آپ اس کا اسلامی تصور ختم کر کے اس کو وہی غیرت لیس معاشرہ بنانے چاہتے ہو جیسا فواد چودھری بنانا چاہتا ہے, میرے بھائی پھر ہمارے دل پاکستان کے ساتھ نہیں دھڑکیں گے. پھر یہ ایک ریاست ہوگا جیسے ایک دنیا کی ریاستیں ہوا کرتی ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی, جس ملک میں رہتے ہو اس سے تھوڑی بہت محبت کر لینی چاہیے. جہاں مجھے ایک دوسرے ملک کی نیشنلٹی مل رہی تھی اس شرط کے کہ پاکستان کی نیشنلٹی ختم کرنی پڑے گی, میں نے نہیں وہ نیشنلٹی, حالانکہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے, میں نہیں نام بتاؤں گا اس ملک کا, بہت اچھا ترقی یافتہ. میں نے کہا نہیں بھائی, پاکستان کی نیشنلٹی میں نہیں چھوڑ سکتا. تو ہم تو محبت کر رہے ہیں اسی غربت میں, اسی لوڈ شیڈنگ میں, اسی کرپشن میں, اسی ٹوٹی ہوئی سڑکوں میں, صرف اس لیے کہ یہ ملک کیا ہے, اسلامی ہے. ہمارے بچے یہاں پر انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ہماری بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھنے پر مجبور نہیں ہوں گی. ہماری بچیوں کو تعلیم ملے گی, بوائے فرینڈ نہیں ملیں گے. شادیاں ان کی ہماری مرضی سے ہوں گی. ہم فیصلہ کریں گے بھائی کون ایسا ہے جو داماد بنانے کے قابل ہے. آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کی بچی کے لیے کون شوہر بنانے کے قابل ہے یا نہیں. بچیاں گھروں سے بھاگ کے فیصلے نہیں کریں گی.
جیسے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. آپ کا بیٹا محفوظ ہوگا, آپ بتائیں گے بیٹا یہ بچی میری بہو بنانے کی قابل ہے, یہ اچھے خاندان کے لوگ ہیں. بیٹا نہیں 10 گرل فرینڈوں کو پھنسائے گا, 40 سال کی عمر تک ان سے زنا کرے گا, پھر 45-50 سال میں جب بڈھا ہونے لگے گا, جیسے گوروں کے یہاں ہوتا ہے کہ چلو ابا ان میں سے ایک کو کیا بنا لیتا ہوں, بہو بنا لیتا ہوں. یہ معاشرہ اگر چاہتے ہو تو فواد چودھری جیسے لوگوں کو پروموٹ کرو, آپ ان کی تقریریں سنو, اور جناب آپ یہی کلچر معاشرے میں فروغ دینے کی کوشش کرو. اور اگر چاہتے ہو کہ غیرت مند معاشرہ پیدا ہو, حقیقی معنوں میں اسلامی معاشرہ پیدا ہو, ایجوکیشن بھی ہو, تعلیم بھی ہو, ایمانداری بھی ہو, تو میرے بھائی آپ کو پھر اپنے ملک میں اسلام کو نافذ کرنا پڑے گا. یہ تو کوئی ایک وکیل سے میں نے کہا بھائی اسلام کیوں نافذ نہیں کرتے, کہتے ایک دم طنز کیا. میں نے کہا عدالتوں میں اسلام آنا چاہیے, کہہ رہے طنز کیا, کون سا اسلام طنز ہے, دیوبندیوں کا اسلام الگ ہے, شیعوں کا اسلام الگ ہے, اور بریلویوں کا اسلام الگ ہے, اہل حدیث کا اسلام الگ ہے, اور جناب یہ اس طرح کی باتیں. میں نے کہا یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کیا دیوبندی بریلیوں کا اسلام ہے؟ بولو نا بھائی, بے حیائی کی کیا کوئی بریلوی اجازت دیتا ہے, یا کوئی دیوبندی دیتا ہے, یا کوئی شیعہ یا کوئی اہل حدیث اجازت دیتا ہے؟ اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے فوراً علماء پہ فرقہ پرستی کا بولو بھائی لیبل, ہر برائی کو یہ اسی اچھے لیبل سے کیا کر دیتے ہیں, حلال کر دیتے ہیں. تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, خاص طور پر کے پی کے لوگوں کو, کیونکہ وہاں کا معاشرہ ابھی تک بہت حد تک بچا ہوا ہے. اگر انہوں نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا تو ان کو چاہیے سڑکوں پہ نکلیں, احتجاج کریں, دھرنے دیں, آواز اٹھائیں, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ حکومت کو مجبور کریں کہ وہ یہ نوٹس واپس لے, اور بولے بھائی ہم اس بے غیرتی والے قانون کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ پاکستان اسلامی ملک ہے, ہم بچیوں کو بغیر اسکارف کے نہیں جانے دیں گے. یہ قانون پاس ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. میں نے دیکھا کے پی کے ایک اسکول کی تصویر فیس بک پہ کسی نے شیئر کی, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, سامنے میل ٹیچر پڑھا رہے ہیں ان کو, میل ٹیچر. وہ بچیاں بیچاری شرم سے نا سر نیچے کیے ہوئے, اور ساتھ والی کلاس میں لڑکے بیٹھے ہوئے, ان کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے, اور فیمیل ٹیچر کی بھی اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ اس کو پڑھاتے ہوئے, کیونکہ ابھی تو ایک نسل تک تو غیرت رہے گی نا, اگلی نسل جب آئے گی نا تو پھر یہ بچیاں میل ٹیچر کو زیادہ پسند کریں گی, شرم ورم نہیں رہے گی ان میں. میں نے کہا دیکھو کمبختوں کو, ہماری حکومتوں کی نااہلی دیکھو, کہ دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ان میں شرم و حیا ہے خاندان کی وجہ سے, ان کو اچھا نہیں لگ رہا یہ جوان. اور آپ مجھے بتاؤ کہ ٹین ایجز لڑکیاں 13 سال کی جو بیچاریوں کی ابھی جوانی کی بالکل ابتدائی عمر ہے, ان لڑکیوں کا یہ کیا لگتا ہے جو کھڑے ہو کر پڑھا رہا ہے ان کو یہاں پہ؟ کیا لگتا ہے بتاؤ؟ یہ آپ نے اس پر اعتماد کیسے کر لیا؟ یہ اتنا نیک ہے کہ یہ صرف ٹیچنگ سے, جو ٹیچر جس ملک میں ٹیچر طالب علم کو خود 50 روپے یعنی خود کتاب لا کے دے رہا ہو کہ نقل کرو, آپ اس ٹیچر سے توقع رکھو گے کہ اس کی آنکھوں میں حیا ہے اور ان بچیوں پہ یہ غلط نظر نہیں ڈالے گا؟ کیوں آپ اندھے بن رہے ہو بھائی؟ میرے پاس بچیوں کے فون آتے ہیں, میرا ٹیچر مجھے غلط یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو گھروں کے حالات تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں. کتنی بچیاں اسکول سے بھاگی ہیں اسی وجہ سے کہ پروفیسر کی یونیورسٹیوں سے بھاگی ہیں, پروفیسر کی نظر غلط تھی, اسکول ٹیچر کی نظر غلط تھی. آپ نے سب کے بارے میں کیسے فیصلہ کر لیا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ سب خراب ہوتے ہیں, لیکن خراب بھی بہرحال ہوتے ہیں. جہاں چرس تقسیم ہو رہی ہوتی ہے وہاں آپ اپنے بچوں کو جانے نہیں دیتے, حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ بہت نیک ہے, چرس نہیں پیے گا, پھر بھی آپ برے ماحول سے بچاتے ہو. تو بھائی آپ نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی, مگر آپ اپنے بچوں کو برے ماحول سے بچاتے ہو تاکہ یہ بگڑ نہ جائے, میری تربیت ضائع نہ ہو جائے. ابھی میرے منہ میں خدا کی قسم الفاظ نہیں ہے جو میں جس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کروں. تباہ کر رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے کو. تو وہ بیچاری بچیاں شرم سے کنفیوز ہو رہی ہیں کہ یہ ہمارا لگتا کیا ہے سالہ جو آگے یہاں کھڑا ہو گیا کمبخت. تو بھائی اتنی دیر لگے گی, اس کو وہاں بھیج دو اور اس کو ادھر کر دو, اتنا سی بات ہے, مگر نہیں کریں گے فوراً یہ دقیانوس لوگ. تو بھائی لبرل بننا ہے, گورے کی طرح بنو, گورے کی طرح منافقت چھوڑ دو, گورے کی طرح بنو, شادی کے نظام کو ختم کرو, پھر بلدیت میں ماں ڈال دو, باپ کو نکال دو بے فارم سے,
गोरे में तो बाप बाप नहीं होता, निकाल दिया बेफॉर्म से उन्होंने, मार डाली है उन्होंने। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। गे मैरिज को अलाउ करो, गे मैरिज को, बिल्कुल जैसे उन लोगों का निजाम है ना, क्योंकि अगर नहीं करते तो बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह फवाद चौधरी हमें लेके जा रहे हैं ना इन जैसे लोग, तो कल फ्यूचर में, अब देखो मोहतरम ने एक बयान दिया कि 1980 में अगर यूनिवर्सिटी हम बना लेते तो कहां पहुंच जाते, हमने मदरसे बना दिए। और भाई बहन, मदरसे 1980 में नहीं बने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से बने हुए, उन्हीं के शागिर्द आज तक चले आ रहे हैं। 1980 में मदरसे बने, और आपने तो वो भी नहीं बनाया, आप तो बंद किए हैं। यूनिवर्सिटियों का तो बेड़ा गर्क हो गया था, अगर मदरसे ना होते तो मौलवी भी मार्केट से शार्ट हो जाते ना। तुम्हारे यहां मजहबी लोग, अंग्रेज अभी कम से कम सीधा रास्ता तो मौलवियों से सीखता है ना। जितने अंग्रेज मुसलमान होते हैं, मसाइल तो उलमा से पूछते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे पास कमबख्तो कुछ भी नहीं है, तो चलो मैं इस्लाम कबूल करता हूं, तो इस्लाम तो तुम्हारे पास मौजूद है ना, वो तो बता दोगे मुझे। अगर ये मदारिस ना होते तो आपके पास अंग्रेज आपके डॉक्टर से इलाज तो कभी कराएगा नहीं, वो इस्लाम भी कबूल ना करता आपके हाथ पे। बहुत मुश्किल है समझाना मेरे भाई, किस किस से लड़े, मुसीबत है। वो एक शायर का शेर है, मुसीबत में है जहां किस किस को दे दिल, हजारों तो दिलबर हैं और हम अकेले। शायर का जो शेर है ना, हजारों तो दिलबर हैं और हम अकेले, किस किस को दे जा। तो ये शेर मैं उल्टा कर रहा हूं, किस किस से लड़े आदमी है भाई, किस किस महाज पे उलमा जंग करें। नजरियाती लिहाज से भी लोगों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, अमली लिहाज से भी बेड़ा गर्क किया जा रहा है। तो हजारों दुश्मन है भाई, किस किस से इंसान लड़े। सोशल मीडिया पे बैठो तो एक जंग छिड़ी हुई है, इससे लोगों की अक्कासी हो रही है कि लोगों के अंदर क्या भरा हुआ है, ठीक है ना। तो आखिरी बात बस यही है कि अल्लाह का वास्ता, इस कानून को केपीके के हजरात से मैं खास गुजारिश करूंगा कि खड़े हो जाओ और बोलो भाई हमें ये पुराना, ये जो तुम्हारा जो नया निज़ाम है ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, पहले भी को एजुकेशन ही था, इसको ख़त्म करो, हमें नहीं चाहिए ऐसे स्कूल। अपने बच्चों को स्कूल से निकालना शुरू कर दें और कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो ऐसे स्कूल बनाएं, बेशक वो प्राइवेट हों, लेकिन ऐसे स्कूल बनाएं जहां को एजुकेशन ना हो, इस्लामी माहौल हो, ताकि लोगों को ऑल्टरनेट मिले। अब जाहिर है तालीम से तो नहीं रोक सकते ना बच्चे को, बिल्कुल ही वो मुआशरे में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो माँ बाप ने बच्चों को स्कूल तो भेजना है। तो ऐसे ऑल्टरनेट स्कूल होने चाहिए। माँ बाप को बताओ भाई यहाँ नहीं तो हम कहाँ दाखिल करेंगे बच्चे को, यहाँ एडमिशन कराएंगे। मैंने अपने बच्चों को एडमिशन नहीं कराया, बड़े होने दिया उनको। मैंने कहा नहीं, मैं इस माहौल में, क्योंकि यहाँ करीब में स्कूल है, वहाँ सुबह सुबह मौसीकी सिखा रहे थे, बच्चियों को स्कर्ट पहनाया जा रहा था। मैंने कहा भाई हम अपने बच्चों को पहले इंसान का बच्चा बनाएंगे, बाकी कुछ और बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने ऐसे स्कूल खोल लिए कि जो एक अच्छा माहौल है, तो वहाँ हमने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया। भाई वहाँ तालीम भी मिल रही है, साथ साथ तहजीब भी सिखाई जा रही है। तो इंसान का बच्चा पहले बनाना है और फिर वो अच्छा डॉक्टर भी बनेगा, अच्छा इंजीनियर भी बनेगा और बाकी चीज़ें भी अच्छी। इंसान नहीं बनाया, वो यही होगा जो मुआशरे में हो रहा है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।